وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، بعض اسلامی بھائی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ نئے اسلامی بھائی اس جذبے سے کام نہیں کرتے کہ جس طرح ہم پرانے اسلامی بھائی کیا کرتے تھے، تو اس طرح بھی اختلاف رہتا ہے، برائے مہربانی کرم فرمائیں۔ بس یہ بھی جملہ نہ ہی بولا جائے کہ نئےوں کی سے دل شکنی ہوگی کہ نئے اس طرح جذبے سے کام نہیں کرتے جس طرح پرانے کرتے تھے، تو ابھی آپ کے پاس اگر یہ پیمانہ ہے، وہ پرانے زیادہ زور شور سے کام کرتے تھے اور نئے اب زور شور سے کام نہیں کرتے، بس خالی مدنی چینل ہی دے دیا ہے نا، نئے جذبے سے کام نہیں کرتے۔ 1,12,000 کا ہدف لے لیا نا عاشورے میں قافلہ نکلا، کام نہیں کرتے نئے اسلامی بھائی۔ نئے اسلامی بھائیوں نے اتنا اجتماع بڑا کر دیا، نئے اسلامی بھائیوں نے سردار آباد میں تاریخی اجتماع کر دیا۔ جذبے سے کام پرانے ہی کرتے تھے، یہ تھوڑی جذبے سے کرتے ہیں، پاگل ہو گئے سب، کہاں اتنی پبلک جمع کر کے یہ آ گئے۔ دیکھ لو نا مدنی چینل، نئے اسلامی بھائی لائے پرانے لائے، ایمانداری سے بتانا۔ شورا لائی نا، شورا ہی تو لائی ہے۔ اب نگران شورا، یہ جو قاری حاجی سلیم ہے نا، یہ نگران شورا سے پرانے ہیں، میرا گمان غالب ہے۔ یہ ندیم بھائی نگران، جنہوں نے سب سے پہلے سوال کیا، یہ پرانے۔ اسی طرح ایک بیچ میں کس نے سوال کیا تھا، ہاتھ اٹھائیں، میں پہچان گیا تھا نام تو، ہاں سعید بھائی، یہ لانڈی کے میرے بہت پرانے رفیق ہیں۔ تو ان لوگوں کے گھروں پہ جانا آنا بہت دن کے شب و روز ہم لوگوں نے گزارے، مدینہ کیا مل کے۔ یہ پرانے، یہ آپ لوگ نہیں جانتے ان کو، نگران شورا کل کی پیداوار ہے، جس کو اپنے نہیں وہ جمعہ 8 دن ہوئے، یہ بہت بعد میں آئے، اگرچہ مطلب گلزار حبیب میں آ گئے ہیں، لیکن فعال ہوتے ہوتے ان کو دیر لگی ہے۔ ذیلی نگران تھے، پھر وہ اس میں گھس گئے، جب رابطہ کمیٹی تو کوٹیاں باندھ کر روڈ پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ ہلانا، یہ دھندے تھے ان کے اس طرح کے۔ پھر اچانک ان کا سورج چمکا، نگران، ہاں ذیلی نگران سے اٹھا کر نگران شورا بن گئے، ذیلی نگران رابطہ کمیٹی۔ تو یہ اس میں پھر شیطان ہے، اس نے وسوسے ڈالے، کچھ حسد کا بازار گرم ہوا، کچھ غلط فہمیوں کا سلسلہ چلا، اور پھر آہستہ آہستہ مدینہ اس طرح۔ مطلب یہ کہ بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں۔ تو دیکھو اب یہ نئے آئے، مدنی چینل ملا نا، تو اب یہ نہیں کہنا کہ یہ پرانے جذبے سے کام نہیں کرتے، اب نئے جذبے سے کام الٹ نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے انداز میں کام کیا، انہوں نے اپنے انداز میں کام کیا، اور جو بھی طریقہ کار وہی پر تو مبنی تھا نہیں، تبدیلیاں آئیں، اب بھی آئیں گی، طریقہ کار میں تبدیلیاں آتی رہیں گی، مگر یہ تبدیلیاں لائے گا یہ شورا لائے گی، کوئی اور نہیں لا سکتا۔ اگر دعوت اسلامی میں کام کرنا ہے تو شورا کی اطاعت میں ہوگا، یہ نہیں کہ میں سینئر ہوں جونیئر ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ بزرگی با عقل است نہ بس سال، بزرگی عقل سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، اس سال اور برس سے نہیں ہوتی۔ بوڑھا ہی بزرگ ہو ضروری نہیں، جوان بھی بزرگ ہو سکتا ہے، تو بہرحال یہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ شورا بنی ہوئی ہے، نظام چلا رہی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو اس طرح یہ کہ اگر پرانے کا ختم ہو جائے، لیکن اب اس وقت پہچانی یہ بن گئی ہے، کیا کریں؟ پرانے بھی خوش ہوتے ہوں گے، ہم سینئر، ہم کو اولڈ از گولڈ کہا گیا ہے۔ اب آپ جگہ چھوڑ کے کوئی دوسرا بیٹھ گیا، آپ اس کو آ کے اٹھانا، یہ تو کچھ پرانے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ فعال ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے کام کیا ہے، تو ان کو تجربے کم نہیں ہیں، ان کے بھی اپنے تجربات ہیں، ان کو اپنی معلومات ہے، کئی نشیب و فراز ان کو پتہ ہے جو نئےوں کو نہیں پتہ ہوتے۔ تو یہ مل جل کر سب کریں گے نا انشاءاللہ، تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو لڑائی نہیں ہوگی۔ اپنی میم میں تو ہوگی تو لڑائی ہوگی، میں یوں، میں ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس کو میں ماحول میں لایا، اس کو ماحول میں لایا، اب میرے سے آنکھیں نہیں ملاتا، بے نمازی تھا، ماڈرن تھا، تو یہ کرو گے تو مصیبت میں پڑو گے۔ آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی کو تو بولتے ہیں وہ خود پسندی۔ خود پسندی جو ہے یہ بہت بری آفت ہے،
کہ اللہ کو بھول جانا کہ اور زوال کو بلا دینا، کہ یعنی جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی طاقت سے کیا، اپنی صلاحیت سے کیا، اپنی عقل مندی سے کیا، اپنی کوششوں سے کیا، اور رب کو بھول جائے کہ رب نے مجھ سے یہ کام لیا۔ یہ خود پسندی ہے، اور خود پسندی کی وعید ایک روایت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عجب عین سے یہ اس کا ترجمہ خود پسندی ہے۔ عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتا ہے۔ عجب 70 سال کے اعمال برباد کرتا ہے۔ تو شیطان کے بعد ہتھیار میں یہ لکھا ہے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے، یعنی اس کو جس کو مکتوب دیا تھا۔ بسا اوقات آدمی نیک کام تو کرتا ہے مگر اس پر شیطان کا ہتھیار کارگر ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اسے اپنا ذاتی کارنامہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق ہی سے میں یہ کر رہا ہوں۔ سبھی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اس ہتھیار عجب یعنی خود پسندی کی تعریف اور اس کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیں۔ خود پسندی کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے اپنے کمال، مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا، اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا۔ گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ جو حقیقت میں نعمت دینے والا ہے کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوشی لخانی یا منصب وغیرہ کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا، اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت ہی کی عنایت ہے۔ اور بھی کافی تفصیل ہے اس میں، تو یہ اسی رسالے سے میں نے آپ کو سنایا پڑھ کے۔ صفحہ 17 شیطان کے بعد ہتھیار، تو اس کو آپ مہربانی کر کے پہلی فرصت میں پڑھنے کی نیت کیجیے۔ جنہوں نے پڑھا وہ بھی دوبارہ پڑھ لیں، حافظہ کمزور، ہاضمہ کمزور۔ کون کون پڑھے گا؟ آپ کے بہت سارے وسوسے خود ہی کٹ جائیں گے انشاءاللہ، کہ یہ لفٹ نہیں کرا تھا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا، اس نے یوں کیا۔ یہ وہ اسلامی بھائی ایک ہیں جن کے میں نام وغیرہ سب حذف کر دیا اس میں، یہاں میت ہو گئی جنازے میں اسلامی بھائی نہیں گئے تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ دل ٹوٹتا آدمی کا، اس میں دل ٹوٹ گیا، اور یہ بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ پھر اسے مکتوب کی صورت ایک ذریعہ بن گیا۔ باہر ملک کے، اس ملک میں یہ واقعہ نہیں ہوا، کسی ملک کا ہے، تو ایسے موقع پر میت میں نہیں آئے، یا ہم نے نعت اجتماع ذکر و نعت کیا تو نہیں آئے، تعزیت نہیں کی ہم سے، عیادت نہیں کی، تو گھومتی ہے شیطان، گھماتا لیکن آپ گھما نہیں کریں، اس کو نیگلیکٹ کر دیا کریں، حسن زن کا جام پی لیا، یار مجبوری ہوگی، بھول گیا ہوگا، کوئی سبب ہو گیا ہوگا، توجہ نہیں رہی ہوگی، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی جان بوجھ کر نہیں آیا، تب بھی اس نے کون سا فرض یا واجب ترک کر دیا، کون سا گناہ کر دیا اس نے، وعدہ کیا پھر بھی نہیں آیا، تو وعدہ کی تعریف جو ہے نا اس پر آپ نظر رکھیں کہ وعدہ کیا تھا اس نے، چلیے وعدہ کیا تھا پھر بھی نہیں آیا، تب بھی یہ وعدہ خلافی اس صورت میں ہوگی جبکہ وعدہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں نبھاؤں گا نہیں، میں جاؤں گا نہیں اس کے ہاں، وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ نہیں جاؤں گا، تب یہ وعدہ خلافی ہے۔ اگر وعدہ کرتے وقت 100% یہ ذہن تھا کہ میں جاؤں گا، پھر ارادہ بدل دیا تو وعدہ خلافی نہیں، مجبوری آ گئی تب بھی وعدہ خلافی نہیں، بھول گیا تو اس پر کیا قلم چلے گا، تو ہے مرفوع القلم، قلم ہی اٹھی، بیچارہ بھول ہی گیا تو کیا کرے۔ اب جیسے نماز ہے، فرض نماز بھول گیا، نہیں پڑھی، بھول گیا،
گناہ تھوڑی ہے. نماز قضا کر دی ہوئے آپ تو وہ شاید بڑا ڈھول ڈھونڈو گے اس کا بجانے کے لیے، پھر پتہ نہیں غیبت کس کو بولتے. اور یہ گناہ گاری نہیں ہوا، یاد ہی نہیں تھا بیچارے کو، اس پر کیا قلم چلے گا، بھول گیا. تو اس لیے اس کا کفارہ جو نماز بھول گیا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے فوراً پڑھ لے، یہ اس کا کفارہ ہے. یعنی قضا ہو چکی ہے تو قضا ہی کر لے مگر فوراً پڑھ لے، جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، مکروہ وقت وغیرہ نہ ہو. تو یوں یہ کہ حسن زن کا جام پینا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کتنے مہینوں میں پڑھو گے؟ کتنے ہفتوں میں؟ پاپا زیادہ 25 گھنٹے میں؟ نہیں ابھی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تھکن لگے گی نا. ایسی بات نہیں کریں غیر محتاط کہ آپ پڑھ نہیں سکیں گے. پڑھیں گے یوں کر کے، سچکا نہیں پڑے گا. ہم کو سچکا بھی تو ڈالنا ہے کہ وہ یوں دکھے، یوں جائے، یوں اتر جائے دل میں، تو پھر بات بنے نا. تو اس لیے وہ آپ کو میں 72 گھنٹے کی، پھر بھلے آپ راتوں رات پڑھ لیں، بعد میں اسٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ جاگ کر بھی پڑھ لیتے ہوں گے، ہے نا. لیکن ہر ایک میں ایسا نہیں ہوتا. 72 گھنٹے میں تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. چھوٹا سا رسالہ ہے، صرف 52 صفحات، وہ بھی یہ فہرست عنوان وغیرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، استیاد حب مجلس الحمدللہ قائم ہوئی. کچھ طریقے ارشاد فرمائیے کہ جس سے محبتیں بڑھانے میں، ایسے طریقے ارشاد فرمائیے جس سے محبتیں بڑھیں اور اس میں مزید یعنی قریب ہوں. الحمدللہ مجھے کم و بیش 22 سال اس مدنی ماحول میں ہوئے. گلزار حبیب سے میں الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. الحمدللہ میں ابھی تک اپنے آپ کو نیا ہی سمجھتا ہوں. اسلامی میں گھل مل کر الحمدللہ میں علاقائی نگران کی حیثیت سے بھی اور مجلس مدنی کام برائے اسلامی میں نے رکن کابینہ کی حیثیت سے بھی پاپا بس کوشش کر رہا ہوں. آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مجلس ازدیاد حب میں بھی شامل ہو گیا. مرحبا. لانڈی کے ہے نا؟ کورنگی پہلے لانڈی میں تھے جب میں حاضر ہوتا تھا. تو ماشاء اللہ مرحبا. تو یہ اپنے ہمارے یہاں نفسیاتی اثر ہی ہے. نفسیاتی اثر کہیں یا وہ سوڈا واٹر کا جوش کہیں، جو سوڈا واٹر کا جوش ہوتا ہے یہی کہیں گے. آج جیسے مدنی مذاکرہ کرنا تھا، آج کے لیے جمع کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی یا چھوٹی ایڑی کا زور لگا دیا. کل مڑ کے جو دیکھے وہ کام والا، کل ان کو مڑ کے دیکھے کہ کچھ ترکیب بنی کہ نہیں. آئندہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں لا کر بٹھانے میں کامیاب ہوا تو کام والا، ورنہ یہ سیلاب آیا اور چلا گیا. ہوتا یہی ہے. اب یہ سردار آباد میں ٹھٹھے مارتا سمندر جو ہے نا، اب وہ بیچارے سب ٹر گئے ہوں گے. اب کون کس کو پوچھے یار. یہ ہمارا بس یہ فقدان ہے. یعنی جب ایک بار کسی پر ہاتھ رکھا نا تو نہ صرف اس کو مدنی قافلے کا مسافر بنانا ہے بلکہ مدنی قافلے کے مسافر تیار کرنے والا بنا دے. ایسا اس کو پکا بنا دے تو بات بنے. باقی ہم عارضی طور پہ جیسے وہ جلسے اور کانفرنس میں ہوتا ہے نا کہ وہ اسی کو بھرنا ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ کامیاب اور ہمارا کارنامہ. تو اس میں بھی شاید اسی طرح کی ایک تعداد ہے جو یوں ہی کرتی ہے کہ عارضی طور پر وہ دمادمی ہو جاتی ہے، پھر خلاص بھول جاتے، خود بھی نہیں آتے. پھر تو ازدیاد حب اسی صورت میں ہوگا. محبت اسی صورت میں بڑھے گی کہ آپ جس چیز کو لائے ہیں اس کا نام، پتہ یا فون نمبر، کانٹیکٹ
نمبر آپ کے پاس مستقل آپ کی میموری میں ہو اور اب یہ چلے جائیں گے تو آپ کا ایک فون جائے شکریہ کا، یا صوتی پیغام چلا جائے شکریہ کا. اسی طرح پھر ہفتے کی ان کی دعوت ہو، تو اس طرح دیکھیں کہ سب مدینہ مدینہ کام ہوتا ہے. یعنی نفس اور شیطان اب اس کو آڑے ہاتھ لیں گے کہ میں جانے نہیں دوں گا، اور آپ نے اسپیڈ بریکر بننا ہے شیطان اور نفس کے آڑے کہ میں اس کو رکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ رب کی مدد سے، اس کے حبیب کے کرم سے. تو یہ سب الفاظ کا کھیل نہ ہو، بلکہ یہ آپ کو کر کے دکھانا ہے. ان سے آپ کا شکریہ کا پیغام، کیونکہ آپ کمیونیکیشن بہت آسان ہے. ایک دور تھا ہمارا جب وہ ہم مطلب میرے کتنے مکتوب جاتے تھے شکریہ کے، اتنے شکریہ نامے جاتے تھے جس کی انتہا نہیں. یہ پرانوں میں میرے بہت مکتوب سنبھال کے رکھے ہوں گے، چٹھیاں سنبھال کے رکھی ہوں گی. ہے کسی کے پاس کہ نہیں؟ دیکھو کتنے وہ چٹھیاں ہیں. ہمارے فاروق بھائی نے فریم بنا کے رکھی ہوئی ہے. اب جوش میں آئے ہوئے پھر یہ پہلے نہیں، فاروق جی میرا بہت پرانا دوست ہے. ان کے پاس تو آپ کے مکتوب کی ایک بہار بھی ہے، مدنی بہار ہے نا. یہ عارف بھائی بیٹھے ہوئے، یہ بھی میرا خیال ہے دیکھو بیچارہ جو سفید بال بزرگ آ گئی. ڈاکٹر جمال، یہ تو ہمارے زمزم نگر کے پرانے امیر دعوت اسلامی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ بہت پرانے صحیح بھائی آج ماشاءاللہ کرم فرما ہے الحمدللہ. بابا آپ کو اتنے پرانوں کے نام کیسے یاد رہ جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ شب و روز دیکھو نا، شب و روز گزرے ہیں، ان سے رابطے رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا جا کے یار مال کھایا ان کا، یار ان کا نمک کھایا. جو نمک کھا کر کسی کا بھول جائے تو وزیر باپو آپ کے دولت خانے پر کتنی بار آیا ہوں گا میں، آپ کو گنتی یاد نہیں ہوگی. وزیر باپو بیٹھے میرے بہت پرانے کرم فرما. پہلا اجتماع جب تھا نا گلزار حبیب کا، سب سے پہلا دعوت اسلامی کی تاریخ کا، اس میں وزیر باپو تھے، داڑھی شیوڈ تھے اس وقت، وہیں سے داڑھی لے کر یہ گئے اور ہماری یوں دوستی ہو گئی. قبرستانوں میں بھی جاتے تھے سمجھے. باپو نے میرے کو قبرستان میں بولا تھا کہ آپ کو بھلے کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی ہے نا، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. یاد ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہوا؟ مجھے یاد ہے آپ کے اس طرح کے جملے قبرستان میں آپ نے فرمائے تھے جب شاید گلزار حبیب کا دور ہوگا، اور باپو نے نبھایا ہے اس کو. دیکھو سب سے آگے بیٹھے ہوئے. اب یہ دیکھو اب ان کی عمر میری عمر، ہم دونوں مطلب تقریباً ایک عمر کے سمجھے، اور اب یہ رہنے بھی کافی دور چلے گئے سعید آباد، اور اب یہ آتے نہیں ہیں اجتماع وغیرہ میں. اب بڑھاپا، مرض، ذمہ داریاں، جو بھی بولا، بڑھاپا نہیں جوانی، بڑھاپا. ارے جوانی بولیں گے تو جھوٹ ہو جائے گا، ہے تو بڑھاپا. میری خود عمر تقریباً پاسپورٹ کے حساب سے تو شاید میرے پاسپورٹ میں 50 لکھا ہوا ہے، 1950. اب کون سا چل رہا ہے؟ 14 تو یوں 64 سال پاسپورٹ سے ہوئی، اور ہجری سن اس کے بنائے تو تقریباً 66 بنتی ہے. تو آپ کی بھی شاید 50 کی تھی، 51 ایک سال. سب سے پہلے تحریری کام باپو کے گھر میں شروع ہوا ہے، سب سے پہلے آگرہ تاج میں. تو یوں مطلب یہ کہ پہلے یعنی بہت سینئر مبلغ ہیں ہمارے، بہت پرانے مبلغ ہیں، نعت خوان بھی ہیں ماشاءاللہ. نہیں ابھی بیچ میں مجھے کنوینس تو کیا تھا انہوں نے کہ سعید آباد میں بہت سیکیور ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میرے گھر پہ آ جاؤ، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، وہاں رہ جاؤ آپ آ کے. یہ ابھی تک آفر ہے ان کی، آج بھی کر رہے ہیں. رہا ہوں نا ان کے گھر پہ، رہا ہوں، بیچارے کھانا کھلاتے تھے میرے کو. تو اب میں اتنا جس کا نمک کھاؤں، آپ بولو گے آپ کو نام کیسے یاد ہے؟ تو بات ہوئی یار.
تو اس طرح بہت سارے ایسے ہیں بھائی کہ جن کے گھروں پہ گیا ہوں، نہیں گیا تو ساتھ رہا ہوں، ان کی دعوتیں کھائی ہیں، بہت بیچاروں نے خدمتیں کی ہیں میری، اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے۔ آزادی کا دور تھا، ابھی یار یہ سیکورٹی کے مسائل، حفاظتی امور کے مسائل نے بالکل قید میں ڈال دیا۔ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کو موج لگی ہوئی ہے، میرے کو موج تو اس وقت تھی جب آزاد گھومتا تھا، اب تو ترستا ہوں کہیں جانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی یہ سمجھے کہ میں نے تو بہت کام کر لیا ہے، بہت مبلغ تیار کر لیے ہیں، میرے تو بچے بھی حافظ و عالم بن گئے ہیں، تو ان کے صدقے نجات ملے گی، کیا ایسا سمجھنا درست ہے؟ جو اپنے آپ کو نیک تصور کرے اس کو تو نئے سرے سے نیکیاں شروع کر دینی چاہیے۔ کہ مبالغہ کر رہا ہوں تو اپنی نیکیوں پر کبھی بھی اعتماد نہ کرے، اللہ کی رحمت سے قبولیت کی امید ضرور رکھے، لیکن اس کی خفیہ تدبیر اپنے بارے میں کیا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بزرگان دین جو یقیناً نیک تھے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار کہتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ولی اللہ تھے، عاشق رسول تھے، کیسے نیک تھے، مگر اللہ کی رحمت پر نظر ہے، اپنے آپ کو نیک نہیں کہا، بلکہ اپنا کلام میں شعر ہے آپ کا کہ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ عفو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفاتی، معاف کرنے والا عفو، یعنی رضا کے گناہ اگرچہ لاکھ سے بڑھ کر ہیں لیکن گنتی کے ہے نا، اور تیرا جو عفو اور تیرا کرم، تیری معافیاں، معاف کرنا، یہ اس کا تو کوئی شمار قطار نہیں، گنتی نہیں نا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون، اپنے آپ سے فرما رہے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ یہ حسن ظن ہے سرکار کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب سرکار کے ساتھ حسن ظن کی معراج ہوئی تو گویا معراج بھی تو فرما رہے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو گناہ گار کا، نیکوکار نہیں کہا۔ آپ غوث پاک کا بھی قول نہیں لا سکتے کہ جو یہ فرمائے کہ میں نیک ہوں۔ کسی ولی اللہ نے خود کو نیک نہیں کہا، اپنی نیکیوں پر اعتماد کرنے کا قول کسی کا نہیں، بلکہ انبیاء کرام کا بھی آپ نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کا خوف زدہ ہونا ثابت ہے، ڈرنا ثابت ہے۔ تو اپنی نیکی کو کسی نے کچھ نہیں سمجھا، ہاں جنہوں نے اپنی نیکیوں کے تذکرے کیے تو وہ بھی تحدیث نعمت کے لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے یہ کیا۔ تو بہرحال یہ کہ نیکیوں کو کسی نے بھی کافی نہیں سمجھا، اور نیکیاں کافی ہو کیسے سکتی، یعنی ہمارے ذوم میں، ہماری سوچ میں وہ ایک روایت ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو کہ ایک شخص نے 70 سال عبادت کی اور اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے کا، پینے کا انتظام کر دیا، درخت اگا دیا، اسی سے وہ میوہ کھاتا، اور اس طرح اس کی زندگی میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب وہ قیامت میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے فرشتوں سے اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو لے جاؤ میری رحمت سے جنت میں، میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی تیری، میری عبادت سے نہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا رکو، اب میزان یعنی کہ ترازو پر لایا جائے گا، اسکیل غالباً بولتے ہیں اس کو، ترازو پر لایا جائے گا، یہاں اعمال تولے جا رہے ہیں، اور ایک پلڑے میں اس کی ساری نیکیاں رکھی جائیں گی، عبادتیں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی تھی، آنکھوں کی نعمت اس پلڑے میں رکھی جائے گی، تو آنکھوں کی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو کہا جائے گا کہ تو نے تو ابھی تک آنکھوں کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا، فرشتوں سے حکم ہوگا میرے بندے کو میرے جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے، کہ اس نے تو ابھی آنکھوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا، تو اور کتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ تو یہ بہت بڑا شیطان کا برا وار ہے کہ اپنے آپ کو بندہ کچھ سمجھے کہ میں نے اب بہت نیکیاں کر لی، میرے بچے عالم ہو گئے، حافظ ہو گئے، اتنا کام کر، اتنے مبلغ بنا دیے، اب مجھے ضرورت نہ رہی، تو اب ضرورت شروع ہوئی، یوں سمجھے۔ اللہ تعالی ہمیں میمے کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ تو محبت بڑھانے کا وہ مدنی پھول میں نے نہیں دیا، گلدستہ پورا تو دے دیا یار، کہ آپ رابطہ رکھو ان سے، محبت نہ بڑھے تو مجھے کہنا کہ یار یہ ماشاءاللہ، پھر سکھ دکھ میں حصہ لیں ان کے، خوشی آئی تو مبارکباد، غمی تعزیت قیادت۔ آپ دیکھیں کہ پاپا آپ کے جو مدنی پھول شیطان کو گھسنے کا موقع ہی کیوں دیتے ہیں آپ یار، کہ بھول جائیں، اس کو بھی وسوسے آئے گا یار یہ ان کا مطلب پڑا تھا، تو وہ لینے آ گئے، بولنا پیچھے لگ گئے، آنا ہے آنا آنا ہے، پھر مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ ایسے نہیں بنو، لیکن غالب اکثریت شاید ایسا ہی کرے گی، یار سب کو نا آواز جا رہی ہے تو سب سمٹ گئے چلے گئے۔ یہ تب یہ سوال تو شروع میں ہونا چاہیے جب اجتماع پک پر تھا، بہت اہم سوال تھا یہ۔ پاپا جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے اس کی روشنی میں اگر یوں سمجھا جائے کہ اب پرانے اسلامی بھائیوں پر بھی جو آپ آج آئے دوبارہ، اسی طرح سے انفرادی کوشش کی جائے جس طرح ہم نئے اسلامی بھائی پہ کرتے ہیں، رابطہ رکھنا اور عیادت کرنا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھولا نہ جائے۔ کوشش کی جائے گا، میں تو اب بھی تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا ہوں، جیسے جو میری دعوت پر آ جاتے ہیں، انفرادی کوشش پر آتے ہیں، تو بعض اوقات میں ان سے رابطے کرتا ہوں، دوبارہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے آئے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ میرے لاکھوں ہیں یار، میں کیا کروں، کس سے رابطہ کروں، یہ میرے لیے میرے بس کا روگ نہیں کر پاتا میں۔ یہ کہ میری تو خیر اسلامی بھائی بھی ایک حد تک سمجھتے ہوں گے کہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ شاید اتنے مصروف نہ ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ اب میرے کو اتنا سمجھ بھی نہیں آتی نا، میں زیادہ جیسے فون تو موبائل فون کرنا نہیں آتا، مجھے خود کرنا نہیں آتا، پھر فون ملا تو اگلا ملتا نہیں ہے بعض اوقات، اب وہ صوتی پیغام کی صورت آسان ہے، یہ ترکیب بننا بہت آسان ہو گیا ہے۔ باپا وہ پہلے بھی توجہ دلائی تھی عمر فاروق بھائی نے بھی کہ مجلس ازدیاد حب کے اسلامی بھائی جب پرانے اسلامی بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہی آپ کا پرانا دور یاد کرتے ہیں کہ ہم باپا کے ساتھ قافلوں میں سفر کرتے تھے، علاقائی دورہ کرتے تھے، اجتماعات میں ساتھ ہوتے تھے، ساتھ سحریاں افطاریاں ہوتی تھیں، لیکن اب وہ جو پہلے والی صحبتیں ہیں، اب وہ جو بات ہے وہ نہیں آتی، تو اب ہمیں باپا کی صحبتیں نہیں ملتی، تو اب ان کے لیے کیا ان کو کہیں گے آپ؟ صحبت کس طرح کی؟ یہ صحبت نہیں ہے ابھی، کس طرح کی آپ چاہتے ہیں آپ بتائیں نا۔ اب آپ بولو کہ ہم جب چاہیں آپ کے پاس آ جایا کریں، یار کیسے ہوگا؟ ایک تو حفاظتی امور کے مسائل، دوسرے ظاہر ہے میرے بھی اب کام تو ہے نا، جیسے ابھی وہ جھوٹ کی تباہ کاریاں کی بات ہوئی، بالکل اسٹاپ پہ کام ہو ہی نہیں رہا، ہٹائے نا اس کو، کچھ نہ کچھ ٹک ٹک کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، آرام بھی کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بوڑھا آدمی زیادہ آرام کرتا ہے، لیکن شاید میں جوانوں سے کم سوتا ہوں تو تعجب نہیں ہے، جوان 12 گھنٹے کھینچ ڈالتے ہیں، 12 گھنٹے، ہاں کھینچ ڈالتے ہوں گے، آپ بولیں گے نہیں ابھی کھینچ ڈالتے،
10-10 घंटे 12-12 घंटे। ये नहीं कि मुझे नींद नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह नींद भी आती है मुझे। अब भी अगर जाऊं और चाहूं तो शायद नींद आ जाए, मेरी लंबा हो जाओ तो। सोने की नीयत नहीं है, अब टाइम भी नहीं है, मुश्किल है टाइम। तो अब ये सोहबत की सूरत ये निकली ना कि यूं करते हैं कि ये मदनी मुज़ाकरे में आते रहें, तो ये सोहबत की सूरत 10 दिन जो है ये आशूरे के, इसमें उम्मीद है कि सोहबत मिलती रहेगी, यहाँ के पड़े रहेंगे तो इन मानो करके सहरी इफ्तारी की तरकीबें बनती रहेंगी। अब ये बोलोगे मैं साथ ही बैठूं, अब हर एक बोला कि मैं बिल्कुल जुड़ के साथ बैठूं, ये कैसे होगा? मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं किसी हद तक, ये चाहे तो हो सकती। चलो भाई, तकरीबन हर हफ्ते मुलाकात होती है, उन्हीं के तकरीबन पास इसका जवाब। मदनी मुज़ाकरे के बाद तकरीबन हर हफ्ते मुलाकात होती है। तो आप आने वाले बने, मदनी काफिलों के सफ़र के ताल्लुक से मुलाकातें होती हैं। ये शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, बल्कि जो उसूल है ना हिफाजती उमूर के, उस पर तो हम अमल कर ही नहीं रहे, वरना तो पहले से नंबर हमारे पास होने चाहिए जो हमारे पास आए ना उसके, और फिर वही आए उसके साथ तिनका भी साथ ना आए। यानी ये जो उसूल जो हिफाजती उमूर के इस तरह के, लेकिन हम तो बहुत कुछ रियायत दे रहे हैं। शनाख्ती कार्ड में भी ये बाज़ों का मसाइल करते हैं, नहीं होता तो देखो अभी आप मेरे से दूर हैं जैसे इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह बचाने वाला तो रब है, इसका तो कोई, लेकिन हिफाजत के लिए उसने हमको खुद इजाज़त दी है कि अपनी हिफाजत करे, बल्कि हुक्म दिया है कि अपनी बंदा हिफाजत करे। ताला आप देकर भी तो अपने मकान और दुकान की हिफाजत करते ही हैं, ठीक है ना। तो अब ये कि जैसे कि बाज़ अंदाज होते हैं कत्ल के करीब आकर, वो दूर से नहीं हो सकते। करीब आकर एक उंगली के ज़रिए भी बंदा कत्ल होता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं बदन में, 9-10 इस तरह के पॉइंट हैं, मकाम आते हैं जहाँ इस तरह नुकसान पहुँचाया जा सकता है कि जान से मर जाए। अल्लाह हिफाजत करे। तो इसलिए अगर शनाख्ती कार्ड वगैरह सब ओरिजिनल होगा ना तो वो नहीं करेगा। इसको जान प्यारे ऐसा आदमी आने से पहले भागने के रास्ते देख लेगा, वो अपने आप को जान से मार देना, ये इसकी क्वालिटी अलग होती है, इसकी क्वालिटी अलग होती है। तो यूँ मतलब ये मुफीद होता है ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, नकली डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। अल्लाह हिफाजत करे। तो ये सूरतें हम करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। कभी अचानक बगैर शनाख्ती कार्ड के मिल लेते हैं, वो अचानक और चीज़ होती है। कभी वो भी हमेशा नहीं, कभी कभार कर लेते हैं। हमेशा करेंगे तो वो दुश्मन का ज़हन बन जाएगा कि यार ना करते हैं, फिर हो ही जाती है तरकीब। नहीं, तरकीब नहीं होगी, और वाकई नहीं होती। कई लोग और दिल तोड़ के चले जाते हैं। हम क्या करें? इस तरह जो ज़्यादा जिद करेगा, कहीं कोई मतलब दाल में काला तो नहीं है, न जान ना पहचान, वाड़ी पे आ गया। शैतान किसको मतलब यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ना जिद करनी चाहिए, ना नाराज़ होना चाहिए। हालात सब समझते हैं बाबा। हाँ, सब समझते हैं, होंगे, जज़ाकल्लाह, होंगे सब, जो समझते हैं। काश सब हालात समझने लगे, जज़ाकल्लाह। मगर कुछ ना कुछ लोग समझते हैं। एक तादाद है, ये कह सकते हैं कि अब हालात बाबुल मदीना वाले समझने लगे होंगे कि वाकई हालात ऐसे किसी के जान माल इज़्ज़त आबरू सलामत नहीं है। मसाइल 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 मसाइल। अल्लाह ताला हमको अच्छा कर दे। बापा जान, ये आपने इरशाद फरमाया अभी कि माशाल्लाह आज जैसा मजलिस इज़्दियाद हुब के इस्लामी भाई ने कोशिशें कर के इस्लामी भाइयों को ये जमा किया, और फिर अभी आपने तरबियत के दौरान फरमाया कि इनसे राब्ते भी रखे जाएँ और उनको मज़ीद मदनी कामों में भी लिया जाए, इज्तिमा में लाया जाए, मदनी मुज़ाकरों में लाया जाए। तो वो तो इंशाल्लाह इसकी कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या ये इस्लामी भाई इस बात के मुंतज़िर रहेंगे कि हमें कोई आएगा बुलाने तो हम इज्तिमा में जाएंगे, हमें कोई लेने आएगा तो मदनी मुज़ाकरों में जाएंगे, हमें कोई तरकीब दिलाएगा तो मदनी काफ़िलों में जाएंगे? देखिए, ये चाहें या ना चाहें, शैतान तो ज़रूर चाहेगा कि ये ना जाए, ठीक है ना। तो इसलिए वो शैतान इनमें ये बात डालेगा, नफ्स इनमें बात डालेगा। और ये भी है कि आप अगर बोलेंगे तो आपको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा,
تو جتنے بھی ازدیاد حب کے مجلس کے آج ہمارے اسلامی بھائی تو سب بھی آئے ہوں گے. اب اکثر یہ بھی ہو سکتا ہے لڑک گئے ہوں یا چکے ہوں گے. اب ایسی صورت میں یہی ہے. دیکھو میں آپ مجھے بھی استعمال چاہے تو کر سکتے ہیں. مجھے حسان کا پیغام ملا, ان کی کوئی ترکیب آپ لوگوں کی بنی ہوگی تو کوئی آپس میں طے ہوا ہوگا کہ الیاس کا کوئی صوتی پیغام جانا چاہیے, ویڈیو پیغام. تو میری بھی سمجھ میں آیا. تو الحمدللہ آپ مانے نہیں مانے, یہ پیغام میں نے رات کو پڑھا, میں فجر کے بعد میں نے یہ ریکارڈنگ کر لی پیغام کی الحمدللہ. اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گیا یہ پیغام. اور اس کے بھی عجیب چٹکلے بھی ہوئے. کسی ایک شخص تھا باہر ملک فارن میں, جو پہلے کبھی اس نے کوئی کلب چلانا, گناہوں بھرے کلب ہوتا شرابوں کے, جوؤں کے, اس طرح کچھ میوزک کے, اور اس کا انگریزی میں مجھے ویڈیو پیغام دکھایا اسلام بھائی نے. تو انگلش بول رہا تھا, وہ اردو بولی نہیں جا رہی تھی, اکا دکا لفظ بولتا, اردو پنجابی تھے پھر انگلش. تو وہ تھا. اور یہ پنجابی میوزیکل کوئی ہوگا وہاں چینل, وہ دیکھا کرتا تھا. اور بھی اس نے اپنے کچھ گناہ گنوائے تھے, تذکرہ نہ کرا ہوئے, ساو آؤٹ تھا. اور اس کا ڈرگز کا کاروبار تھا, منشیات کا, شراب وغیرہ بیچتا تھا. یہ وہ اپنا وہی میوزیکل کوئی چینل وہ چلا رہا ہوگا, اس میں اچانک اس کو ہرے امام نظر آئے اسکرین پہ. اس نے دیکھا تو یہ صورت دیکھا, اس نے یہ کیا کرتے ہیں کیا بولتے ہیں. اس میں اس نے سنا تو اس کو کچھ سمجھ آئی ہوگی, پھر دوبارہ سنا, سبارہ سنا ہر امام والوں کو. تو یوں یہ الحمدللہ توبہ تائب ہوا, سب کچھ ختم اس نے کر دیے سلسلے, امامہ, داڑھی, سمجھے, تو سفید چادر. تو اس کے ساتھ ویڈیو اس کی میں نے دیکھی. یہ تو میں نے اس کو جواب بھیجا. اب تو یہ جو اس کے جذبات تھے نا, مجھے دنیا میں جہاں بولو گے کہیں بھی میں انکار نہیں کروں گا, نہ یہ قسم نے وہ قسم نے, سانپوں میں, بچھوؤں میں, شیروں میں, جہاں مجھے بھیج دو میں چلا جاؤں گا. بہت جوشیلا اس کا پیغام تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہوا کیسے کہ وہ پیغام اس تک پہنچ گیا, یہ جو یہاں پیغام دیا تھا. اور میں نے باب المدینہ یا کسی کا نام تو لیا نہیں تھا, یہ کہ ساری جگہ کام آ جائے. تو یوں اس نے اصل وہ یہ بات اس کو ایک دم اٹک گئی, اصلی جگہ پہ اٹک گئی, صحیح جگہ پہ. کہ میں نے یہ بولا تھا نا کہ میرے 4 ادوار زندگی کے تو وہ گزار چکا, اور اب قبر کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا. اس پہ اس کو جھٹکا آ گیا. تو اس نے اپنی لائف مجھے گفٹ میں بھیجی تھی کہ میری زندگی لے لو, میں میں کس کام کا, تم دین کا کام کرو, مزید جیو. اس کی اپنی مطلب جو بھی لینگویج تھی اس میں اس نے اس طرح کا جذباتی پیغام تھا اس کا. اللہ اس کو بھی طویل عمر عطا فرمائے, نیکیوں بری. اللہ اس کو بھی ایک طویل عمر دینے پر قائم ہے, مجھے قادر ہے, مجھے بھی قادر ہے. عافیت, ایمان اور نیکیوں بری ہمیں طویل زندگی عنایت فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ میں نے جیسے کہ ترکیب بنی, تو اب بھی اگر کوئی ایسی ترکیب ہوگی کہ بھائی فلاں کو پیغام جانا چاہیے, بہت اہم ہے, اگر مجلس حکم کرے گی تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ ہوں. اللہ مجھے چست بنا دے, سستی میری دور ہے, سست بہت ہوں. جزاک اللہ.
وہ واقعی آپ یہ نے ذہن جو ہی باپا نے دیا ہے اور یہ مجلس بھی باپا ہی کی طرف سے باپا کی قرآن ہے، بلکہ باپا کا تو مدنی انعام بھی ہے 55 نمبر، کہ جو پہلے اسلامی بھائی آتے تھے اب نہیں آتے، تو ہفتے میں کم از کم ایک بار ان پر جا کر انفرادی کوشش کریں، ان کو دعوت پیش کریں. تو یہ ذہن ہی باپا نے دیا ہے. انشاءاللہ باپا کا دست شفقت ہمارے ساتھ ہی ساتھ ہے. بس یہ اب اپنی اپنی جگہ ہفتہ وار اجتماع میں جائیں، مدنی مذاکرے میں بھی ذہن نصیب تشریف لائیں، لیکن ہر ایک دور دور سے آئے یہ ضروری نہیں ہے. ہر ایک کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے، کرایہ بھی نہیں دے سکتے. تو جو آ سکتے ہیں وہ آئیں. ہر ہفتے نہیں آتے، 15 دن میں، مہینے میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور مدنی چینل پر ہر ہفتے 1 گھنٹہ 12 منٹ دے دیں. تو یہ کوئی جذبہ ہوگا تو اپنا کچھ بھی ترکیب فرما لیں. ہر مہینے 3 دن سفر کریں، مدنی کام کریں، درس دیں، درس سنیں. 12 مدنی کام ہے نا، جو جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. مجالس کو پیش کریں. اگر مجالس قبول کریں، آپ اس کے اپنے آپ کو مطلب کہ بھائی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مجلس قبول نہ کرے تو دل برداشتہ بھی نہ ہو کہ ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، نہ صحیح. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، غوث اعظم امام متقابلوں کا، غوث اعظم امام متقابلوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.